الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے آپ کے سامنے علامات قیامت پر تفصیل سے بات کی ہے۔ قیامت کی بعض علامات چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں، اور قیامت کی بعض علامات بڑی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ بڑی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا پیدا ہونا ہے، اور ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ نازل ہونے والے حضرت مہدی کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں وفات ہوگی، کارنامے کیا ہوں گے، ذرا اس کو بھی سنیں۔ آمد مہدی، یہ نہیں کہنا ظہور مہدی بلکہ آمد مہدی۔ حضرت مہدی آئیں گے، پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ظاہر ہوں گے، ہمارا عقیدہ پیدا ہوں گے۔ آمد مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل اور کردار میں مشابہ ہوں گے۔ دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ شام اور قسطنطنیہ پر بھی عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی، اور اسلام سمرتا سمرتا مدینہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مدینہ میں ہوں گے، مدینہ میں باتیں شروع ہو جائیں گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وہاں سے مکہ مکرمہ چلا جائیں گے، اور مکہ مکرمہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دوران یہ طواف میں ہوں گے، تو بعض لوگ ان کو پہچان کر کہیں گے یہ مہدی ہے، ہمیں ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ اور اس وقت غیب سے آواز بھی آئے گی کہ یہی مہدی ہیں جو اللہ کی طرف سے حاکم اور خلیفہ متعین ہیں، اور لوگ ان کی وہاں بیعت شروع کر دیں گے۔ حضرت مہدی وہاں سے مدینہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے۔ وہاں سے شام آئیں گے، نصارہ سے جہاد کریں گے اور شام پر فتح حاصل کریں گے۔ پھر قسطنطنیہ جائیں گے، وہاں پہ فتح حاصل کریں گے۔ پھر واپس شام کے علاقے میں آئیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد پر مینار پر اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے ان کو مسجد میں اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی فرمائیں گے نماز آپ پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو دجال کو قتل کرنا ہے، میری وہ ذمہ داری ہے، مصلی آپ کا نماز آپ خود پڑھائیں۔ حضرت مہدی پڑھائیں گے تو حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں خلیفہ بنیں گے، 7 سال تک خلافت کا نظام قائم کریں گے، اور 47 یا 48 عمر میں انتقال فرما کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، کیا کام فرمائیں گے، اور کہاں ان کی وفات ہوگی، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے، بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں جو پیدائشی طور پہ نبی تھے۔ باقی انبیاء تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوتا نا، اور یہ پیدائشی طور پہ نبی تھے۔ اور عام نبی کو 40 سال کے بعد حکم ہوتا، اعلان نبوت کا وحی آتی، اور یہ بچپن سے نبوت کا اعلان تھا، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ 32 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ یہاں متوفی کا پہلے ذکر کیا اور رافع کا بعد ذکر کیا۔ اس سے جاوید احمد خامدی نے امت کو دھوکہ دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی ہے اور اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آنا یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، اور انبیاء پر بھی موت آئی ہے، اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی تو یہ کون سا عیب ہے؟ اور قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، اور مطہر، اور یہودیوں کے ہاتھوں سے آپ کو مسلح ہونے سے بچا لیں گے۔ تو یہودی ان کی لاش کا مسلح نہیں بنا سکے، بلکہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، 40 سال تک خلافت کا نظام ہوگا، دجال کو مقام لطف پہ قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیکھیں گے وہاں تک آپ کا سانس جائے گا،
ناک سے بندہ سانس لیتا ہے نا، پھر باہر نکالتا ہے، جب سانس نکالیں گے تو جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک جائیں گے، اور یہاں تک جتنے کافر ہوں گے، جس کو سانس لگتا جائے گا وہ کافر اپنی موت مرتا جائے گا۔ چند دنوں کا معاملہ صفائی ہو جائے گی، پھر اس کرۂ ارض پہ کوئی کافر موجود نہیں ہوگا، سب ایمان والے موجود ہوں۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں، وہیں ان کا انتقال ہوگا، اور آج بھی چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے دو باتیں بطور خاص اس لیے کی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل ملیشیا میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جس کا نام مصطفیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان میں دعویٰ کیا، عدالتوں نے سزائیں دیں، وہ جیلوں میں گئے۔ ابھی ہندوستان میں ایک شخص نے دعویٰ کر دیا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ تو جس طرح کسی نہ کسی دور میں بعض لوگوں نے کسی کے کہنے پر یا خود لیڈر بننے کے شوق میں غلط اور جھوٹے دعوے کر کے خود جہنم لی ہے اور دوسرے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جن میں اس وقت شکیل بن حنیف کے نام پر ہندوستان میں ایک شخص ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ اس کا پس منظر دیکھیں، آپ اس کا نام دیکھیں، پیدائش کی جگہ دیکھیں، تعلیم دیکھیں، اس کے کام نہیں کرتوت دیکھیں، مسلمانوں میں تفریق کا سٹائل دیکھیں، تو کیا ایسا شخص مہدی ہو سکتا ہے؟ بجائے مہدی ماننے کے مزید لوگ اس کو عیسیٰ بن مریم مانے، کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہیں، والدہ کا نام مریم ہے، اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پہ ان کو اٹھایا ہے، آسمان سے پہلے، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب بتاؤ، اتنی واضح صفات ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی شخص حماقت اور پاگل پن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ قادیان کا غلام محمد ہو یا وہ ہندوستان کا شکیل بن حنیف ہو، کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ اسی طرح مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کو ملیشیا کا ہو یا یہ دعویٰ کرنے والا کو ہندوستان کا ہو، کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اور ہندوستان کے عوام اور مسلمانوں سے خصوصاً یہ گزارش کروں گا کہ اس فتنہ شکیل سے ہوشیار رہیں، اس فتنے سے دور رہیں، اس فتنے کا تعاقب کریں، اور وہ ہمارے علماء، وہ ہمارے دین کا درد رکھنے والے لوگ جو اس فتنے کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کا ہر قسم کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، اور امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے جس حد تک اللہ توفیق عطا فرمائے کوشش کریں، اس پر اپنا مال لگے، اس پر اپنا وقت لگے، اور اس پر اپنی جان لگے، جو خرچ کر سکتے ہیں کریں، اور فتنوں سے امت کی حفاظت کریں۔ جو شخص فتنوں سے امت کو بچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اجر عطا فرماتے تھے۔ تو فتنوں کے خلاف کام کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہ کار نبوت کا حصہ ہے یہ کام کرنا۔ میں اس لیے ایک تو وہ تمام حضرات جو ہندوستان میں شکیل بن حنیف کے فتنے کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی تائید بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور جس حد تک ممکن ہو ہم تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اپنے شان شان اجر عطا فرمائے، اور باقی لوگوں سے ان سے تعاون کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہو ان سے گزارش کروں گا اس فتنے سے خود کو محفوظ رکھیں، اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں، محلے والوں کو محفوظ رکھیں، اپنے گاؤں اور شہر والوں کو بچائیں، اور اس فتنے سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچیں، اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے والوں کا جس حد تک تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، دلائل، اعتدال
اور اپنے اکابر کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ